السلام علیکم ویورز، دنیا میں جہاں پر بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام حاضر ہے۔ میں ہوں ارم، اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سورہ یاسین کا تعارف دیتی ہوں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے اور اس کے اندر 83 آیات ہیں۔ اس کے اندر 5 رکوع ہیں اور یہ قرآن پاک کے 22ویں اور 23ویں پارے کے اوپر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے ناموں سے پکارا، جن میں محمد اور احمد شامل ہیں، اور انہی میں ایک نام یاسین ہے، واللہ عالم۔ تو یاسین جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کے جو کرشماتی اثرات ہیں ان کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور جو سورہ یاسین کا مضمون ہے وہ انسان ہے۔ سورہ یاسین کا نام رافعہ اور خافضہ بھی ہے۔ سورہ یاسین کو رافعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے رتبے بلند کرنے والی سورت ہے، اور اسی وقت اسی ٹائم جہاں پر وہ مسلمانوں کے رتبے بلند کر رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ کافروں پر ہیبت طاری کرنے والی سورت بھی ہے، اس لیے اس کا نام خافضہ بھی ہے۔ سورہ یاسین کا ذکر جو ہے وہ انجیل پاک میں بھی ہوا، اور وہاں پر اس کا نام جو تھا وہ معمہ تھا۔ یہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو حل کرنے والی سورت ہے اور آخرت کے عذاب کو ٹالنے والی سورت ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کی بلندی اور اس کا مرتبہ آپ اس بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اگر کسی چیز کا دل نکال دیا جائے تو اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ سورہ یاسین جو ہے وہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی جو ہے فلاح ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں سورہ یاسین کے بارے میں ترمذی شریف میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ سورہ یاسین کے پڑھنے والوں کو 10 قرآن پاک کے ختم ہونے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص رات کے ٹائم سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور وہ صبح فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید کا رتبہ حاصل کرے گا، اور جو شخص نیک نیتی سے صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کو اگر ایسے لوگوں کے سامنے پڑھا جائے جو سکرات کی حالت میں مرنے کے قریب ہوں تو ان کی روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی کام سخت ہو یا مشکل ہو اور اس مشکل کام کے دوران سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو وہ مشکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں آسانی کر دیتے ہیں اور رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ مرنے والے کے گناہوں میں تخفیف کر دیتا ہے، اس کے عذاب میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ میری یہ چاہت ہے کہ میرے امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین جو ہے وہ یاد ہو۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کو اس کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو پہلی 3 سطریں ہیں وہ اتنی مختلف ہیں کہ وہ کہیں اور نہیں ہیں۔ جو اس کی پہلی 3 آیات ہیں ان کا تفسیر ابن کثیر میں جو ترجمہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ قسم ہے مضبوط اور حکمت والے قرآن پاک کی، جس کے آس پاس کوئی باطل بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ بہت اچھے اور بہت مضبوط اور عمدہ راستے پر چلنے والے ہیں، آپ صاف دین پر ہیں، اور یہ اللہ رحمان الرحیم کا صراط مستقیم ہے۔ یہ اسی کا اتارا ہوا راستہ ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اپنے چلنے والوں پر یہ دین اختیار کرنے والوں کو عزت دار بناتا ہے، اور یہ مومنوں پر خاص مہربانی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا، وہ کتنے خوش نصیب سینے ہوں گے جن میں یہ قرآن پاک محفوظ ہوگا۔
اور وہ کتنی خوش نصیب زبانیں ہوں گی جو اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گی۔ حکیم ترمذی نے یہ کہا کہ اگر کسی کو دل کی سختی لاحق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور اگر پھر بھی افاقہ محسوس نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے برتن پر جس پر سورہ یاسین لکھی ہو پانی ڈال کر پیے، تلاوت کرنے کے ساتھ اس پر دم کرے اور وہ پانی پیے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی مہربانی فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین کو قبرستان میں پڑھا جائے تو جو قبر میں مردے ہیں ان کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب مرد حضرات قبرستان میں اپنے والدین کی قبروں پر جائیں تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ایک اور واقعہ ہے، سورہ یاسین کا معجزہ ہے کہ جب نبوت کے شروع میں ہمارے پیارے نبی نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف تشریف لے جاتے تو وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ باہر بیٹھے کافرین اور منکرین یہ پروگرام بنا کر بیٹھتے کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو تکلیف دیں گے یا کوئی عذر پہنچائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت ہوتی اور وہ اس ٹائم بالکل اندھے ہو جاتے، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا اور آپ ہمارے پیارے نبی بہت آسانی سے مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے اور پھر بحفاظت اپنے گھر واپس آ جاتے۔ کافروں کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ آتا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلتا، آپ ان کے پاس سے سامنے سے گزر کر تشریف لے جاتے، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا۔ بڑے بڑے صالحین اور اولیاء کرام کی خانقاہوں میں فجر کی نماز کے بعد بغیر بولے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی تھی اور پھر اللہ کی راہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے روز، اللہ تعالیٰ اس کا سارا نظام، اس کا سارا انتظام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو ویورز، یہ میری ویڈیو کا ایک حصہ تھا جس میں میں نے آپ کو سورہ یاسین کا تعارف دیا اور اس کی فضیلت بتائی احادیث کے مطابق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو سورہ یاسین کے وظائف اور علاج بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔